وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ جو حکمت علوی کے سلسلے میں جو چوتھی حدیث ہے جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے اس پر آج گفتگو ہوگی مختصر سی۔ کلمات قصار میں اس حدیث کا جو شمارہ تسلسل ہے وہ ہے 281۔ اس میں مولا فرماتے ہیں لیست الرویۃ کالمعائنۃ مع الابصار فقد تکذب العیون اہلہا ولا یغش العقل من استنصحہ۔ 281۔ اس کے اندر اس کلمات قصار میں سے جو یہ آپ کے سامنے کلمہ ہے، جملہ ہے مختصر سا، اس میں مولا کائنات جناب امام المومنین علیہ الصلوۃ والسلام معاشرے کے اندر جو ایک غلطی پائی جاتی ہے اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور بہت ہی سادے سے لیکن بڑے گہرے الفاظ کے ساتھ۔ یہ غلطی معاشرہ کب کرتا ہے؟ یہ غلطی معاشرہ ہمیشہ نہیں کرتا، کبھی کبھی معاشرہ یہ غلطی کر جاتا ہے، اور کبھی کبھی کا جو لفظ میں نے استعمال کیا یہ لفظ خود جناب امیر المومنین نے بھی استعمال کیا ہے۔ اور جب یہ غلطی کبھی کبھی ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ غلطی کبھی کبھی ہوتی ہے تو امکان ہے کہ غلط ہو یا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، نہیں، جب یہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ غلطی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ ہو سکتا ہے کرے، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی چھوٹ کی گنجائش ہو، نہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کم تعداد میں ہوتی ہیں معاشرے میں، لیکن جب ہوتی ہیں تو وہ بالکل یقینی ہوتی ہیں اور بڑے بھیانک انداز میں ہوتی ہیں، بڑے خوفناک انداز میں ہوتی ہیں، یا بڑے خوبصورت انداز میں ہوتی ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو خلاف توقع ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو بڑے خوفناک اور بھیانک اور ڈراؤنے نتائج لے کر آتی ہے، اور بڑے خوفناک انداز سے ہوتی ہے، نقصان دہ انداز سے ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی جب وہ چیز ہوتی ہے تو کم ہوتی ہے لیکن اس کے خوبصورت نتائج نکلتے ہیں، بڑے اچھے نتائج نکلتے ہیں اس کے، اور بہت بہترین نتائج نکلتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ معاشرے کے اندر ایک کیا چیز ہے؟ معاشرے کے اندر ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ عام طور پر معاشرے کے افراد کہتے ہیں بھائی دیکھ لیا نا آنکھوں سے، ہم نے دیکھا یہی ہو رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ واقعہ ہوا۔ جس چیز کو آپ نے دیکھا ہے واقعے کو، کیا اس واقعے کے، اس انسیڈنٹ کے تمام جوانب، پہلوؤں کو، ایسپیکٹس کو، ڈائمینشنز کو آپ نے دیکھ لیا جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا تھا جس طرح سے ہم نے دیکھا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی آنکھیں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہیں، اور آنکھیں صرف وہی چیز اپنے قابو میں، تسلط میں کیپچر کر رہی ہوتی ہیں کہ جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ پیچھے سے کیا سلسلہ چلا ہے وہ آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور معاشرے کے اندر کیا تصور ہے غلط کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، کبھی کبھی بالکل صحیح آپ دیکھتے ہیں اور کبھی کبھی بڑی غلطی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص آیا ہے، اس نے آج تک لفٹ نہیں دیکھی، اس نے آج تک لفٹ نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا دیکھیے، اور آپ نے لفٹ بیٹھتے ہیں، شہر میں رہے ہیں آپ، وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، آج تک اس نے کبھی لفٹ کو، مسد ایلیویٹر کو نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ گراؤنڈ فلور پر کھڑے ہیں، 5ویں منزل پہ لفٹ ہے، بٹن دبایا، 5 4 3 2 1 جی، گراؤنڈ فلور پہ آ گیا۔ جیسی گراؤنڈ فلور پہ آئی، آپ نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک طاقت ہے، اشارہ کروں گا دروازہ کھل جائے گا۔ وہ آئی، آپ نے اشارہ کیا، دروازہ کھل گیا۔ دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ آپ کے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ کھلا ہے۔ اب آپ نے جب اندر گئے تو لفٹ تھوڑی دیر میں بند ہو جاتی ہے، 5 سیکنڈ بعد۔ آپ نے 5 سیکنڈ گنے، آپ نے اشارہ کیا، یہ بند ہو گئی۔ دیکھنے والا کیا دیکھے گا کہ بھائی ان صاحب کے ہاتھ میں طاقت ہے، بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں، کھلے ہوئے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ معاشرے میں کیا قانون ہے؟ جو آنکھ دیکھتی ہے سچ ہوتا ہے،
امیر مومنین اسی غلط چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آنکھ دیکھتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سچ ہو. آپ کے ہاتھ میں پستول تھی، خدا نخواستہ آپ کے ہاتھ میں پستول تھی، میں دور سے دیکھ رہا تھا، آپ نے پستول چلائی، سامنے ایک شخص تھا، وہ دل پکڑ کے گر گیا اور مر گیا. میں کیا کہوں گا؟ آپ نے پستول چلایا تھا اور آپ کی پستول چلاتی میں نے دیکھا وہ گر گیا. تو آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ پستول انہوں نے چلائی، ریوالور انہوں نے اس کا گھوڑا دبایا، ٹریگر دبایا اور وہ شخص مر گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ قاتل ہیں، میں نے کہہ دیا. تو میری آنکھ یہی دیکھ رہی تھی. لیکن ہوا کیا؟ جب آپ نے پستول کا گھوڑا دبایا تھا، لبلبی آپ نے دبائی تھی، تو وہاں پر ایک اور شخص نے چلایا تھا. آپ کی جو فائر تھی، بلٹ تھی، وہ خطا چلی گئی تھی، ٹارگٹ پہ نہیں لگ سکا تھا. جو ٹریگر تھا آپ کا نہیں صحیح چلایا تھا، آپ نے، آپ کا ہاتھ ہل گیا تھا، میں اس کو نہیں دیکھ سکا. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے تمام ڈائمینشنز تو میں نے نہیں دیکھے. مجھے کیا پتا، چھپا ہوا ایک شخص تھا، اس نے اسی وقت جب آپ نے ٹریگر دبایا اس نے بھی ٹریگر دبایا اور آپ نے اس کو چلایا تو وہ مر گیا. لہٰذا میں نے کیا دیکھا؟ قاتل آپ ہیں. تو یہ ایک بڑی غلطی ہے معاشرے میں کہ امیر المومنین آنکھ، بصارت اور ویزیبلٹی، آپ کی سائٹ، آپ کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، اس کی غلطی کو امیر المومنین اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ مت سمجھیں جو تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے وہی واقع ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ مثال سمجھ لی، اب آپ چلیے اس مثال کو توجہ کیجئے. مولا فرماتے لیست الرویۃ کالمعاینۃ مع الابصار. رویہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی عقل کو خوب اچھی طرح سے اس کے سامنے سوالات کو رکھنا، عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا، سوچ بچار کرنا. مولا فرمانے تو رویہ جو ہے یعنی اپنی عقل کو استعمال میں لانا، حکمت کے ذریعے، عقل و شعور کے ذریعے سوچنا بار بار اس بات کو، یہ برابر نہیں ہے آنکھوں سے دیکھنے کے. دیکھو، اگر آنکھوں سے کوئی چیز دیکھو ہوتے ہوئے اور تمہاری آنکھیں کہیں کہ تم نے یہ دیکھا ہے اور یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے، تو خبردار یہ مت سمجھ لینا کہ واقعہ جیسا تم نے دیکھا ویسا ہی ہوا، بلکہ واقعے کو دیکھنے کے بعد رویہ یعنی اپنی عقل کو اجال الفکر، فکر کو گھماؤ، فکر کو چلانا شروع کرو، فکر کی سوچ کی حرکت کا آغاز کرو کہ یہ واقعاً ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ایک اور مثال دوں، آپ نے دیکھا دیوار یہاں تک آئی ہوئی ہے، دو لڑکے، دو آدمی جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ پیچھے والے نے آگے والے کو دھکا دیا، وہ گرا اور وہ چوٹ لگی، اس کے ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی. آپ نے کہا میں نے خود دیکھا انہوں نے اس کو دھکا دیا. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے ہاتھ لگتے ہوئے دیکھا ہے. کیا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو دیوار کے نیچے جو آپ نہیں دیکھ رہے تھے وہاں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، ان صاحب کا آگے والے کا پیر اسی وقت اس کیلے کے چھلکے پر پڑا جب پیچھے والے نے دھکا دیا. آپ یہ کہیے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہاتھ ان کا لگا ہے، لیکن کیا انہی کے دھکے کی وجہ سے گرے؟ یہ آپ کی بصارت، آپ کی سائٹ، آپ کی ویژن کی جو طاقت ہے آنکھوں کی، یہ وہ طے نہیں کر سکتی. لہٰذا خوب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ دیجیے گا. اس کی بہت آسان مثال شعبدے باز، جادوگر، ایلیوشنسٹ ہیں جو ہم اسکولوں میں دیکھتے ہیں اور میلوں ٹھیلوں میں دیکھتے ہیں. اس نے اشارہ کیا اور پانی کے اندر سے ایک انڈا نکل آیا. یہ واقعاً پانی میں تھا، گلاس میں تھا، سب نے تالیاں بجائیں، سب کو پتا ہے کہ یہ پانی میں سے نہیں نکلا. اس نے کوئی کرتب دکھایا ہے، کوئی کھیل تماشا کیا ہے، آستین میں چھپا ہوا تھا، کہیں سے دکھایا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ تھا. تو کیا ہم اپنی آنکھوں پر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ٹوپی میں سے کبوتر نکالا اور دکھا چکا ہوتا ہے ٹوپی میں کبوتر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ٹوپی میں کبوتر نہیں تھا، ہم اسی بات پہ تالیاں بجاتے ہیں کہ ٹوپی میں سے کبوتر نکلا. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ جو تم دیکھ رہے ہوتے ہو بس اسی حد تک دیکھ رہے ہو جس حد تک دیکھ رہے ہو. یہ پیچھے سے جو تم دیکھ رہے ہو چیز، اس کا سلسلہ کہاں سے چلا، یہ تم اپنی بینائی پر، آنکھوں پر، سائٹ پر، ویژن پر اعتماد نہیں کر سکتے. اعتماد کس پر کرنا ہے؟ رویے پر. رویہ کیا ہے؟ اجالت الفکر. فکر کو اتنا گھماؤ کہ فکر روشن کر دے تمہاری سوچ، تمہارا ذہن، تمہارے افکار، تھاٹس اور وزڈم جو ذہن میں ہے تمہارے، وہ روشن کرے، وہ بتائے کہ جو تم نے دیکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا لیست الرویۃ کالمعائنہ، رویہ یعنی فکر کو گھمانا، اپنے عقل کے ذریعے چیزوں کو تحلیل تجزیہ کر کے پھر یہ کہنا کہ جو عقل میری اس چیز کے بارے میں جو میں دیکھ رہا ہوں کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. تو مولا کہہ رہے ہیں رویے کی طرح آنکھوں سے جو تم دیکھ رہے ہو واقعہ، معائنہ کر رہے ہو ابصار کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہو، خبردار اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ بغیر فکر اور سوچ اور عقل اور ذہن اور حکمت اور ذہن کو گھمانا، کام لینے سے کہ برابر یہ دونوں چیزیں نہیں.
جو آنکھ تمہاری دیکھ رہی ہے وہ محتاج ہے اس کی کہ تم اپنی عقل کی مدد سے یہ دیکھو کہ جو سوچو کہ تم نے جو دیکھا یا صحیح ہے کہ غلط ہے. رویہ کہا مولا نے. رویے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقل کے ذریعے تعنی، سکون، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو سالو کرنا. بالکل جو فورینسک والے کرتے ہیں، جو پولیس والے، جاسوس، ڈیٹیکٹیو جاتا ہے، قتل ہوا ہے، ایک کہتا ہے میں نے دیکھا ایک صاحب بھاگ رہے تھے، وہ سوالات کرے گا سب سے، 1 ہفتہ 10 دن 15 دن لگ جاتے ہیں اس کو سوچنے میں، سوچتا ہے، اطلاعات کو جمع کرتا ہے. جو جاسوس پولیس کا جاتا ہے وہ معائنات مال ابصار، آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر اکتفا نہیں کر لیتا، کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو ہم نے دیکھ لیا یہ سب بھاگ رہے تھے، فائر کے بعد یہی قاتل ہیں. وہ رویہ کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ فکر کو اجالت الفکر، اپنے فکر کی طاقت کو گھماتا ہے، اس سے مدد لیتا ہے. یہاں تک اس جملے کا یہ حصہ روشن ہو گیا. اب اسی کے ساتھ ہے فقط تکذب العیون اہلہا. کیوں مولا کہہ رہے ہیں، میں تم سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب جو چیز دیکھ رہے ہو اس کو عقل کی مدد سے ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ صحیح دیکھ رہا ہوں یا غلط دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ فقط کیونکہ کبھی کبھی آنکھیں تمہاری آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. دنیا چلتی ہے مبصرات کی طرف، باصرہ کی طرف، سائٹ اور ویژن کی، جو ہم دیکھ رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں فقط تکذب العیون اہلہا، آنکھیں اپنے مالکوں سے، اپنے صاحبان سے، آنکھیں جس کے سر میں لگی ہوئی ہیں، میری آنکھیں مجھ سے جھوٹ بولتی ہیں، نہیں صحیح بتا رہی ہوتی بات. لہٰذا جو آنکھوں نے دیکھا، فکر اور عقل اور شعور اور ادراک کے ذریعے مدد لو کہ آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے یا غلط دیکھا. اگلا جملہ اسی جملے کے ساتھ 281 کے اندر ہی ولا یغش العقل من استنصحہ. اچھا میں تم سے، اب یہ میرے الفاظ بھی شامل ہیں، کہ عقل دھوکہ نہیں دیتی جو عقل سے نصیحت طلب کرے. نصیحت عربی میں کہتے ہیں خالص ہو جانا کسی چیز کو. اردو کی نصیحت نہیں ہے یہ نصیحت ہے کون سی؟ خالص ہو جانا، صاف، بادل چھٹ جائیں. نصح الجو، جب عرب کہتا ہے آسمان صاف ہو گیا یعنی بادل نہیں ہے، کلیئر نیلا آسمان مجھے نظر آ رہا ہے. لہٰذا مولا فرمان ہے جب عقل سے تم طلب کرو، اے عقل میری مجھے خلوص کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، شکوک اور شبہات کے بادل ہٹا کر، ریبہ، اشتباہ، مغالطے کی گرد و غبار کو ہٹا کر میری عقل میں تم سے مدد مانگتا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں جب تم عقل سے مدد مانگو گے، خالص طریقے سے تم سوچو گے عقلی پیمانوں پر، لا یغش العقل، تو عقل تمہیں ملاوٹ کے ساتھ ملا کر آلودہ اور غلط چیزوں کو نہیں دے گی. عقل سے جب بھی مدد مانگو گے عقل تمہیں خالصتاً چیزوں کو عطا کرے گی. استنصحہ یعنی نصیحت کو طلب کرنا. اگر تم عقل سے خالص طریقے سے عقلی بنیادوں پر مشورہ مانگو گے عقل تمہیں کبھی تمہاری دھوکہ نہیں دے گی. یہ 281واں. یعنی تو اب یہاں پر یہ بات ہو گئی کہ فکر کو گھماؤ، سوچو، فکر کو سیکل دو. سیکل کا مطلب کیا ہے؟ چاقو کو آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کا، اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، آپ اس کو پتھر پہ رگڑتے ہیں پانی ڈال کے تو زنگ اس کا چلا جاتا ہے. زنگ چلا گیا، اب دھار کا مرحلہ آتا ہے. دھار، پھر آپ دیکھتے ہیں دھار اس کی صحیح نہیں ہے، پھر آپ پتھر پہ رگڑتے ہیں ترچھا کر کے، سیدھا کر کے، ترچھا کر کے، پھر آپ دیکھتے ہیں اب یہ گوشت کو، سبزی، پھل کو کاٹنے کے لائق ہو گیا. لہٰذا فکر کو سیکل دو، عقل کو سیکل دو، تو پھر یہ تمہاری عقل جو ہے تیز دھار چاقو کی طرح ہو جائے گی، کاٹ دے گی. کس کو کاٹے گی؟ شک کو، شبہے کو، گرد و غبار کو ہٹا دے گی، اور شک کو، شبہات اور اشتباہ اور مغالطے کے تمام جال جو ہیں تمہارے اوپر، جو ان کے مکر و فریب کے ہیلے ہیں، ان کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. لہٰذا اب ترجمہ سنیے. لیست الرویۃ کالمعائنۃ مع الابصار. رویہ یعنی اجالت الفکر، فکر کو گھمانا جولان سے. جب انسان گھوڑا کوئی دوڑا رہا ہوتا ہے نا میدان میں، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جولان کر رہا ہے. فکر جب آپ کی ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، وہاں سے وہ نتیجہ لے کر ادھر آ رہی ہے، وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے ادھر آ رہی ہے، یہاں پروسیسنگ کر رہی ہے، اطلاعات کو سوچ رہی ہے، تو عربی میں کہتے ہیں جولان فکر. جس طرح سے گھوڑ سوار گھوڑے کو میدان میں دوڑا رہا ہوتا ہے چاروں طرف، اسی طرح سے آپ کی فکر تمام جگہوں پر گھوم کر چیزوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے تاکہ نتیجے تک بہترین طریقے سے پہنچ سکے. یہ ہے رویہ. لیست الرویۃ کالمعائنۃ مع الابصار. آنکھوں کے ذریعے جب تم کسی چیز کو آبزرو کرتے ہو، معائنہ کرتے ہو، عیناً اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تو وہ رویے کی طرح سے نہیں ہے جب تم معائنے کو عقل کی مدد کے ساتھ لے کر آتے ہو. تو رویے کے برابر معائنہ آنکھوں کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کبھی کبھی آنکھیں
آنکھوں والوں کو دھوکہ دیتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں ان سے، اور عقل کبھی اس کو دھوکہ نہیں دیتی کہ جو عقل سے خلوص کے ساتھ مشورہ مانگے، خالصتاً چیزوں کو عقل کے معیار پر پرکھنے کے بعد ان چیزوں کو حاصل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔